رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله لله يهفو آمالي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان. من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین صحت اور ایمان کی حالتوں میں رکھے. آج ہمارا تجوید کا ڈے 4 ہے. آج ہم ایک اہم چیز کے بارے میں بات کریں گے اور وہ ہے استعاذہ. جس طرح پچھلے 2 لیکچرز جو تھے اس میں ہم نے پڑھا استعاذہ کو کیسے پڑھنا ہے، بسم اللہ کو کیسے پڑھنا ہے، تو آج ان کو ہم اپلائی کیسے کریں گے، کس کس صورتوں میں پڑھیں گے، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. استعاذہ جب ہم شروع کرتے ہیں نا، تو جب یعنی قرآن آپ نے شروع کیا تو سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کا مطلب ہے کہ شیطان مردود سے میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. تو اس جملے کو صرف پڑھنا نہیں ہے، اس کو محسوس کریں، کیونکہ یہ جملہ صرف زبان سے نہیں کہنا بلکہ دل سے کہنا ہے. یعنی یہ ایک دعا ہے کہ یا اللہ میں تیرے کلام کو پڑھنا چاہتی ہوں، شیطان مجھے بہکائے نہیں. جب ہم قرآن پڑھنے لگتے ہیں نا تو سب سے پہلے اللہ کی پناہ. یہ بیسیکلی اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ ہمارا دل قرآن کو اللہ کے نور کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے. شیطان ہمیشہ اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے. تو اس کو اس طرح محسوس کر کے پڑھیں کہ یہ میرے دل کی ایک پکار ہے. اب ہم کچھ پوائنٹس دیکھتے ہیں کہ اعوذ باللہ یا استعاذہ یا بسم اللہ کس طرح اس کو ہم اپلائی کریں گے. پہلا پوائنٹ دیکھیے کہ جب آپ آہستہ یا اکیلے تلاوت کر رہے ہیں تو استعاذہ کیسے کریں گے؟ آہستہ پڑھیں گے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ بات ہمیں اس بات کی محسوس کروائے گی کہ ہمارا قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے وہ صرف دکھاوے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ہمارا دل اور اللہ کے درمیان ایک راز کی بات ہے. تو جب ہم اکیلے استعاذہ پڑھتے ہیں تو گویا دل کہہ رہا ہوتا ہے یا اللہ مجھے اپنے کلام کے ساتھ جوڑ دے. اس فیلنگ کے ساتھ آپ اس کی تلاوت کریں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اس کے بعد اگلا پوائنٹ دیکھیے کہ جب ہم نماز میں استعاذہ پڑھتے ہیں تو اس وقت کیسے پڑھنا ہے. تو جب نماز شروع کی جائے تو اس وقت استعاذہ بالکل آرام کے ساتھ آہستہ آواز میں، کیونکہ نماز میں قرآن اور تلاوت کے جو ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. تو استعاذہ ہی وہ پہلی دستک ہوتی ہے جو ہمارے دل پہ جا کے لگتی ہے اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ میں تیرے کلام کے ساتھ حاضر ہوں. اس کو محسوس کریں. پھر ساتھ ہی بولیں کہ اللہ مجھے شیطان کے بہکانے سے بچانا. یہ بات جب آپ اس طرح محسوس کریں گے نا تو قرآن سیدھا دل کے اندر جو ہے نا راستہ دکھائے گا انشاءاللہ تعالی. پھر اس کے بعد تیسرا پوائنٹ دیکھیے کہ بلند آواز میں تلاوت جو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم کلاسز میں بیٹھے ہوتے ہیں یا کسی مجلس میں بیٹھ کے ہم نے تلاوت کی ہے تو اب ایک شخص جو ہے وہ بلند آواز میں پڑھ رہا ہے اور دوسرے لوگ بھی ہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ استعاذہ بلند آواز میں پہلا شخص پڑھ لے گا اور باقی اس کو سنیں گے. کیونکہ یہ چیز لیسن دے رہی ہوتی ہے بیسیکلی. جب ایک پڑھ رہا ہے نا تو دوسرا اس کو لیسن مل رہا ہوتا ہے. وہ کیا لیسن ہوتا ہے کہ یہ قرآن صرف میرا نہیں ہے، یعنی جو پڑھ رہا ہے صرف اس کا نہیں ہے بلکہ کس کا ہے؟ جتنے اس کو سن رہے ہیں ان سب کا ہے. تو جب بھی آپ استعاذہ کو بلند آواز میں پڑھیں گے تو یہ سب کے دل کے ساتھ ایک تعلق بنتا ہے اللہ کا. یہ دلوں کو جوڑنے والی محبت پیدا ہوتی ہے اس سے. پھر اس کے بعد دیکھیے نمبر 4 پہ ہے کہ اب باری باری پڑھنا ہے. تو باری باری کیسے؟ کہ جیسے سب لوگ بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں تو پہلا قاری آہستہ اور دوسرا جو ہے بلند آواز میں پڑھ رہا ہے اور باقی سنیں. تو یہ چیز بیسیکلی یونٹی دکھاتی ہے کہ قرآن کیسے ہمیں ایک ہی وقت میں ایک ہی امت کو کیسے اکٹھا کرتا ہے. اور پھر نمبر 5 پہ دیکھیے جب کھانسی آ جائے یا چھینک آ جائے تو اس وقت قرآن کے متعلق بات ہو رہی ہو تو استعاذہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک فطری عمل ہے نا، اس پہ آپ کا زور نہیں ہے. تو
یعنی جیسے کھانسی ایک دم سے آ جاتی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے نا اس صورت میں. تو اس سے کلام جو اللہ کا پڑھ رہے ہیں آپ وہ ٹوٹا تو صحیح ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کے دل کی محبت قائم ہے تو یہ چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ رکاوٹ نہیں بنتی. ہاں اس دوران اگر آپ تلاوت چل رہی ہے آپ نے وہ پڑھ لیا استعاذہ ہو گیا بسم اللہ ہو گیا تلاوت پڑھ لی شروع ہو گئی اور بیچ میں آپ نے کچھ گفتگو ایسی شروع کر دی خام خامے ادھر ادھر دیکھنا یا لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر جانا وہ چیزیں جو ہے نا وہ ہماری ایسی ہیں کہ وہ ہم خود کر رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں کرنا اس سے آپ نے بچنا ہے. پھر اس طرح دیکھیں نمبر 6 پہ آتا ہے کہ جب ہم عام بات چیت کر رہے ہوتے ہیں یا کھانے کا وقفہ جس کو بھی میں بات کر رہی تھی اس دوران کیا کرنا ہے جو ہے نا آپ نے اس کو کرنا ہے دوبارہ شروع کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے استعاذہ پڑھ لیجئے اور اس کے بعد دوبارہ شروع کیجئے کیونکہ جب دنیا کے کاموں میں انسان الجھتا ہے نا تو پھر قرآن کے ساتھ دوبارہ سے جب اپنا رشتہ بلڈ کرنا ہوتا ہے نا اس کو تو پھر پہلے کیا کرنا ہے اللہ سے اپنے دل کو پناہ میں لینا ہے. تو یہ محبت ہمیں اس کلام سے دوبارہ جوڑتی ہے پھر ہم جو ہے اس کلام کو پڑھنے کے قابل ہو جاتے ہیں. اب سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اب یہ تو کچھ صورتیں تھی جو میں نے آپ کو بتائی کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو کیسے جوڑیں گے بسم اللہ کو کیسے لے کے جائیں گے استعاذہ کو کیسے لے کے جائیں گے لیکن جو اصل چیز سمجھنے والی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب اب ہمارے ہاتھوں میں الحمدللہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہمارے سارے سب کے ہاتھوں میں اس وقت مصحف ہے ہم نے قرآن کو کھول لیا قرآن کو کھولا تو اب دیکھیں اس کے ساتھ میرا تعلق بلڈ کیسے ہوا. بیسیکلی جو استعاذہ ہے وہ قرآن کے ساتھ آپ کے تعلق کو بناتا ہے جوڑتا ہے. تو وہ تعلق کیسے بنے گا کہ جب آپ اس کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آپ نے سب سے پہلے اپنی جو ہے وہ مصحف کو کھولا اپنے ہاتھوں میں لیا اس کو آپ نے جو ہے ہاتھوں اب یہ جو آپ کے ہاتھ ہیں نا ان کے ہاتھوں کا بھی یہ ثواب ہے کہ یہ گواہی دیں گے کہ ہم نے اس کو ان ہاتھوں سے اٹھایا تھا. پھر اس کے بعد ابھی فرض کریں آپ کے روم میں قرآن پاک پڑھا تھا آپ اپنے روم سے اپنے بیڈ تک آتے ہیں اب یہ جو بیچ والا رستہ ہے اس رستے میں جو آپ نے قدم اٹھائے نا وہ رستہ آپ کی گواہیوں میں لکھا جائے گا وہ ثواب آپ نے حاصل کر لیا. پھر اس کے بعد آپ کی زبان نے جو ہے جب اس کو ادا کیا تو زبان سے جب آپ ادا کرتے ہیں نا تو اس وقت قرآن جو ہے بیسیکلی پڑھا جاتا ہے کیونکہ قرآن کو اگر ہم خالی یوں اپنا آپ نے مصحف کھولا اور صرف آپ نے کیا کیا آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں تو یہ آنکھوں سے پڑھا جاتا ہے یعنی کیسے پڑھا جائے گا پھر وہ کیونکہ میری زبان تو اس کو ادا نہیں کری نا تو پھر کیا ہو رہا ہے صرف میری آنکھوں کا ثواب لکھا جا رہا ہے میری زبان نہیں کر رہی ہے اور تلاوت کس سے ہوتی ہے زبان سے ہوتی ہے آنکھوں سے تو نہیں ہوتی نا. تو پھر تلاوت کے لیے ہمیشہ جو ہے قرآن کو اپنی زبان سے ادا کرنا ہے. پھر اسی طرح آپ کے کان سن رہے ہیں آپ کو وہ ثواب مل رہا ہے. اسی طرح جب آپ کے ہاتھوں کے اندر ایک قلم ہے جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب ہم کلاس میں انٹر ہو تو ہماری اسٹیشنری پوری ہونی چاہیے ہمارے ساری چیزیں ہمارے ساتھ موجود ہونی چاہیے جو ہمارے ساتھی ہیں وہ کیا ہے کتاب ہے قلم ہے ہماری جو ہے کلر پینسل ہوں گی ہماری نوٹ بک ہوگی یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کیا ہے یہ ہمارے اس قرآن کے ساتھی ہیں اور یہ سب گواہیاں دیں گی ان چیزوں کے ذریعے سے ثواب حاصل ہوگا. قلم سب سے بیسٹ چیز ہے اس چیز کے لیے. قرآن میں ذکر بھی تو اسی سے آیا تھا نا قرآن اقرا بسم ربک الذی تو اللہ نے کیا کہا تھا کہ جب میں نے سب سے پہلے چیز دنیا میں بھیجی تھی وہ کیا تھی قلم تھی تو قلم کے ذریعے سے ہی جو ہے ہم اس سے ثواب حاصل کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب آپ خاموش ہوں خاموشی کے ساتھ محسوس کریں جب پڑھ رہے ہوں اس کے ساتھ محسوس کریں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب آیتیں ایسی آئیں کہ قرآن کے نا وارننگز آ رہی ہیں کبھی اس کے بیچ میں رحمتیں آ رہی ہیں کبھی اس میں جوڑا جا رہا ہے اللہ کہتے ہیں نہیں یوں نہیں کرنا یوں نہیں کرو گے تو اب یوں کروں گا میں اب یوں نہیں کرو گے تو یوں کروں گا میں اور ایسے کرو گے تو پھر میں ایسے بھی اچھی اچھی چیزیں دوں گا. کتنی خوبصورت آیتیں آج کل ہمارے ساتھ روز ہماری ریپوٹیشن پہ چل رہی ہوتی ہے اس طرح محسوس کر کے اس کو پڑھا کریں. اس کے بعد دیکھیے جیسے ہم نے خود اس چیز کے بارے میں حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں قرآن کے ہر لفظ پہ آپ کو نیکی دے رہا ہوں کتنی 10 نیکیاں. تو میں نے آنکھوں سے پڑھ لیا الف لام میم یہ میں نے آنکھوں سے پڑھ لیا. اب بتائیے مجھے میں نے تلاوت کی نہیں نا تو جب میں نے زبان سے ادا ہی نہیں کیا تو میں نیکیوں کی کس طرح میں کہوں گی کہ مجھے نیکیاں مل گئی ہیں. میں لینے والی ہی نہیں بنی. جب آپ کسی سے کوئی بات کرتے ہیں کسی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اس سے بات کریں گے تو وہ آپ کی بات سمجھے گا نا کہ آپ کی آنکھوں کا اشارہ سمجھ لے گا یا آپ کے منہ کے ریئیکشن سے سمجھ لے گا ایسے تو نہیں ہوگا. تو جب اب تک آپ اپنی زبان سے وہ لفظ ادا نہیں کریں گے تب تک ہمارا اس چیز کا حق ادا نہیں ہوگا. اور ہم سب جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں اس کو
बस सिंपल आंखों से देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, ये चीज नहीं, इस चीज से हमने हटना है इंशाल्लाह ताला। अलिफ लाम मीम, कितनी नेकियां? 30। ये तब अदा हुई जब मैंने इसको जबान से अदा किया। जब मैंने जबान से अदा ही नहीं किया तो मैं क्या सोच के बैठी हूँ कि मैं मुझे क्या मिल रहा है। तो इस चीज को आपने जो है इंशाल्लाह पढ़ते हुए ना इस चीज पे गौर करना है। उसके बाद हमारा जो एक वे बन गया कुरान के साथ ताल्लुक का, वो क्या है? इसको बोसा देना है, इसको चूमना है, इसको आंखों से लगाना है, इसको सीने से लगाना है। तो ये वाली फीलिंग सिर्फ ऐसे ना करें, जरूर करें, चूमें, इसको बोसे दें, सारा कुछ करें, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन क्या है, जब आपके सामने कुरान की आयतें खुले ना, तो उस वक्त महसूस करें कि मुझे इस आयत पे बोसा देना है, मुझे इस आयत को आंखों से चूमना है, मुझे इस आयत पे अपने दिल से गिड़गिड़ा के आंसू निकालने हैं, वो महसूस करें। इस तरह नहीं कि खाली हम उनको गुलाफों में सजा देते हैं, उनको बड़े अच्छे डेकोरेट करते हैं, बस हमारा ये हक अदा हो गया, ऐसा नहीं है। फिर हमारा वही बना हुआ है कि हम शादियों पे अपने बच्चों को, बच्चियों को उसके साए में रुखसत करते हैं। तो इस कुरान के साथ ऐसा ताल्लुक बिल्ड कीजिए कि रोज जब इसको पढ़ें तो जब आपकी मुसहफ के ऊपर लिखा हुआ आपको महसूस हो, अपने हाथों से लिखें, जहाँ पे ये चीजें महसूस करें ना कि मुझे यहाँ पे अल्लाह मुझे इससे पनाह मांगनी है, अपनी दुआ लिखें। जहाँ पे उससे आपको रहमत चाहिए वहां पे अपनी दुआ लिखें, वो दुआएं तैयार करें, वो चीजें तैयार करें, और उस मुसहफ को अपने सीने की बहार बनाएं, उसको अपने दिलों के साथ लगाएं, उसको चूमें और उसको अपनी बेटियों के साथ उसको बांटें, उनके साथ शेयर करें, और उसके साथ अपनी बेटियों का ताल्लुक मजबूत करें, और उनको बताएं कि ये कुरान का हक है। ये नहीं कि हमने खाली उनके सनों से उतार दिया तो हमने उनको हम कहते हैं हम उनको हमने हिफाजत में दे दिया, ये हिफाजत नहीं है। जब तक कुरान के साथ आपकी बेटी का, आपका, आपकी फैमिली का ताल्लुक नहीं बनता, हिफाजत नहीं हो सकती। इस चीज का ख्याल करना है, ठीक है? तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस होंगी उसमें हम कवायद भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले पहले आज हमने यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर क्लोज हो गया, जो हमने बिस्मिल्लाह पढ़ी, तावुज़ पढ़ा। और अब जब आप कुरान खोले ना, तो जैसे अगर आपको मुश्किल लगता है कि तावुज़ को मैंने पढ़ा तो मेरे जो वर्ड्स हैं वो ठीक नहीं हुए, मैंने उनको ठीक करना है, या मेरे लेटर्स जो है वो निकल नहीं रहे, तो अल्लाह से गिड़गिड़ाए, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे वो फहम दे दे, अल्लाह मेरी जुबान की वो गिरा खोल दे। और उसके लिए नमाजों में खड़े होके अल्लाह से ये मांगे कि मुझे ये आए, इसके लिए अल्लाह से बहुत गिड़गिड़ाने की जरूरत है, और अल्लाह देता है। क्यों देता है? क्योंकि ये कुरान जो है ये सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं है, बल्कि दिल का एक रिश्ता है। अकेले पढ़ेंगे तो दिल अल्लाह से जुड़ा रहेगा। ये सारा जितना भी मैंने बताया इसका यही इसका एक उसकी समरी आती है कि अकेले पढ़ेंगे तो क्या होगा, दिल अल्लाह से जुड़ता है, और नमाज में पढ़ेंगे तो अल्लाह के सामने खड़े होने का अदब आएगा, और जब जमात में पढ़ेंगे तो दिलों को जोड़ने वाली मोहब्बत पैदा होगी, और जब वक्फे के बाद दोबारा पढ़ेंगे तो ये ताल्लुक को ताज़ा करने का एक इजहार है अल्लाह के साथ, कि अल्लाह मैं दोबारा खड़ी हो गई हूँ, मैं दोबारा अल्लाह तेरे सामने शामिल हो गई हूँ। तो याद रखिए कि ये जो इस्ताज़ा है ना, ये हमें सिखाता है कि कुरान अल्लाह का नूर है, और शैतान इस रिश्ते को काटने की कोशिश करता है, और हम दिल से अल्लाह की पनाह मांगकर कुरान के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करते हैं इस्ताज़ा के जरिए। तो कुरान से मोहब्बत उसी वक्त दिल में बैठेगी जब हम इसे अल्लाह की किताब समझकर दिल की गहराई से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम रेडी होंगे इस चीज के लिए कि अब हमारा कुरान के साथ ऐसा ताल्लुक बनेगा, ठीक? तो उसके साथ हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर अब कवायद की तरफ आएंगे, कुरान के कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनको मैंने सीखना है, और ताकि मेरी तिलावा बेहतर हो जाए। और तिलावा बेहतर क्यों करनी है? कि मुझे अल्लाह का कुर्ब चाहिए, मुझे अल्लाह से जुड़ना है, नीयत इरादा ये होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मेरी वाह वाह हो जाए या मुझे लोग अच्छा समझें कि मेरी तिलावत अच्छी होगी, ऐसा नहीं। तो एक अच्छी नीयत, अच्छे दिल के साथ इंशाल्लाह उसको शुरू करेंगे। यहाँ पे हमारी क्लास का लेसन आज का मुकम्मल होता है। अल्लाह ताला आप सबको बेहतरीन बेहतरीन कुरान पढ़ने वाला और समझने वाला बनाए, आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।